وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائی ہے جمعے کے دن یہاں پر جمع ہونے کی۔ جیسا کہ ہم سب اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں جمعے کا بعد اور جمعے کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے کہ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین سے متعلق کچھ معلومات حاصل کر سکیں اور ان معلومات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکیں، ان معلومات کو اپنی زندگیوں میں لے کر آ سکیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کو بہترین طریقے سے آپ تک بات پہنچانے کی اور آپ کو بہترین طریقے سے اس بات کو سمجھنے کی اور ہم سب کو بہترین طریقے سے ان بات کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، ریلیٹیولی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس میں، لیکن انتہائی اہم موضوع ہے۔ یہ جو ہماری ایک فکر ہے اپنے بچوں سے متعلق، اپنے بچوں سے، اپنی آنے والی نسلوں سے متعلق، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے خود بنا لی ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آج کے زمانے میں شاید لوگوں کو زیادہ لاحق ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ فکر ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اور ہمیشہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ فکر جو ہے آپ کو اپنے بچوں سے متعلق جو فکر ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے اب ایجاد کر لی ہے یا اب آپ کو جا کر اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے دین کا حصہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بلکہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جو سب سے پہلے جن شخصیت نے ہمیں بچوں کی فکر کرنا سکھائی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، بلکہ ان سے بھی پہلے جس نبی کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ فکر تھی اپنے بچوں کے بارے میں، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی بہت فکر تھی اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی مانگی، لیکن اس سے توبہ نہیں کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار انبیاء کا ذکر فرماتے ہیں، بار بار انبیاء کا ذکر فرماتے ہیں اور بار بار ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انبیاء کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اچھے نہیں رہے، انبیاء کو اپنے بچوں کی وجہ سے تکالیف اٹھانی پڑی۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان کو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دیے، خوبصورت ترین بچے، اچھے اور تابعدار بچے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دو بیٹے تو بہت اچھے تھے، حضرت یوسف اور ان کے سب سے چھوٹے، لیکن باقی سارے بچوں نے ان کو تنگ کیا۔ تو اس چیز سے آپ کو کیا بات میں سمجھ میں آئی کہ اگر انبیاء کرام علیہم السلام کو مسائل کا یا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنے بچوں کی وجہ سے، تو میں اور آپ چاہے ہم دونوں کتنی ہی کوشش کریں، ہم سب کتنی ہی محنت کریں، ہم سب کتنی ہی کوشش کریں، ہماری بھی فیملیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کی قدر ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو بہت اچھے بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے قدر ہے، یہ ایک حصہ ہے زندگی کا اور یہ ہوتا چلتا آ رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک فارمولا نہیں ہے جو آپ اپنے سب بچوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہر بچہ مختلف طبیعت کا ہوتا ہے، دو بچے کبھی بھی آگے چل کر ایک طرح کے نہیں بنتے، ہر دو بچوں کی طبیعت، ہر دو بچوں کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ اچھا تھا اور ان کے دوسرے بچوں کے ساتھ ان کا معاملہ برا تھا، اس وجہ سے حضرت یوسف تو اچھے نکل آئے، باقی سارے برے نکل آئے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے یا زندگی میں وہ جس حصے کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں وہ ہے عدل و انصاف۔ تو اگر وہ اپنے ایک بچے کے ساتھ اچھے ہیں اور باقی سارے بچوں کے ساتھ برے ہیں تو پھر تو وہ نبی کہلانے کے قابل نہ ہوئے۔ لیکن اگر وہ نبی ہے تو پھر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے ایک بچے کے ساتھ تو اچھے تھے، باقی سارے بچوں کے ساتھ وہ برے تھے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کے ناطے سے انہوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر بچوں کے ساتھ ان کو مصائب کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اللہ کی طرف سے ان کو تحفہ یہ دیا گیا کہ آخر میں جا کر ان کے تمام بچوں نے توبہ کر لی، آخر میں جا کے ان کے تمام جو بچے تھے انہوں نے توبہ کری۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جب
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرتے ہیں تو اس نے آخر میں جا کے بھی توبہ نہیں کی. جب اس کا اختتام ہو رہا تھا، جب وہ غرق ہو رہا تھا، جب وہ سمندر میں اور طوفان میں غرق ہو رہا تھا، تب بھی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ نہیں کی. جسٹ بیکاز کہ وہ لوگ انبیاء تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ انبیاء تھے. جیسے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھی نوکریاں ملتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ بینیفٹس ملتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر آپ کو کوئی اچھی نوکری مل رہی ہے، آپ کو بینیفٹس مل جاتے ہیں، آپ کو گھر کا بینیفٹ مل جاتا ہے، آپ کو گاڑی کا بینیفٹ مل جاتا ہے، آپ کو میڈیکل انشورنسز مل جاتی ہے، آپ کو اور دوسری چیزیں مل جاتی ہیں. تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے بہت نزدیک تھے، اللہ کی طرف سے ان کو اسپیشل جاب دی گئی تھی، اس کی وجہ سے شاید ان کو کچھ بینیفٹس ملنے چاہیے تھے، اور ان بینیفٹ میں سے ایک بینیفٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی تمام کے تمام خاندانوں کی گارنٹی لے لی جاتی کہ ان میں سے کوئی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگا یا اپنے والدین کو تنگ نہیں کرے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کی بیویوں کے بارے میں بھی ان کو گارنٹی نہیں دی گئی اور ان کے بچوں کے بارے میں بھی ان کو گارنٹی نہیں دی گئی. تو میں اور آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی محنت کر لیں، یہ جو گارنٹی ہے اپنے بچوں سے متعلق یہ کبھی بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے. کچھ بچے اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، کچھ بچے اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں. اور اسی طرح اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی مثال کس کی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرما رہے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث میں سے بڑے سخت الفاظ ہیں جو وہ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں. اور حضرت فاطمہ کو وہ فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ ابن محمد اتق اللہ، اے فاطمہ ابن محمد، اے فاطمہ جو بیٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو. فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، تیرے معاملے میں میں اللہ کے سامنے کسی قسم کا تیرے معاملے میں اللہ کے سامنے میں کسی قسم کی سفارش نہیں کر سکتا. کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں تیری مدد کر سکوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. اب یہ چیز وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، یہ چیز وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں بھی بتا رہے ہیں ایز اے مسلم. میرا یہ ماننا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے میرا یہ ماننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اپنی بیٹی کی تربیت کرنے میں. اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس کے باوجود ان کو اپنی بیٹی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ سے. انہوں نے پرورش میں، تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنی بیٹی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں یا جتنے بھی آئیں گے یا دنیا میں جتنے بھی مسلمان آئیں گے، ان کے لیے تمام کے لیے ایک رول ماڈل ہے. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے وہ ایک رول ماڈل ہے. خاص طور پہ آپ وہ حضرات جن کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر زندہ ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹے دیے تھے، لیکن وہ سب کے سب جلدی فوت ہو گئے. انہوں نے بیٹیوں کو پالا ہے، ان کی بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی ہے. تو آج اگر آپ بیٹیوں کی پرورش و تربیت کر رہے ہیں تو اٹ مینس آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے، ایک بڑا حصہ ہے. آپ کو اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے. اسلام کے آنے سے پہلے جو ہمارا ایک کلچر تھا، جو ہندوؤں کا اور عرب کے اندر بھی جو لوگوں کا کلچر تھا، وہ کیا تھا کہ اگر کوئی بیٹی ہو جاتی تھی تو ان کے منہ بن جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم کمیونٹی کو کیسے فیس کریں گے، ہم لوگوں کو کیسے فیس کریں گے. آج کے زمانے میں وہ کلچر واپس آ گیا ہے. آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہسپتال میں ہوتے ہیں، آپ کی بیوی بچے کی ولادت کے دوران موت سے لڑ کے واپس آتی ہے، موت سے لڑ کے، یعنی وہ مرنے والی ہوتی ہے جب وہ بچے کو ولادت دے رہی ہوتی ہے. اور جب بچہ فائنلی اس دنیا میں آتا ہے تو آپ کی والدہ کا آپ کو ٹیکسٹ آتا ہے، آپ کی والدہ کا آپ کو میسج آتا ہے کہ اچھی خبر ہے. اب اچھی خبر ہے کہ کیا مطلب ہے؟ بیٹا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اچھی خبر ہے. اور آپ اس کا جواب نہیں دیتے تو آگے سے وہ کہتی چلو انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ بیٹا دے گا. ایسے جیسے خدا نخواستہ جو بیٹی ہے وہ کوئی گندی مخلوق ہے یا کوئی گندی جنس ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی اور فکر کی ہم فکر کریں، اس سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بحیثیت والدین کے کون سی چیز زیادہ پسند ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی مذمت بیان کر رہے ہیں جن کو اللہ نے بیٹیاں دی اور ان کے چہرے جو ہے وہ مرجھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بیٹیاں دی واللہ وجہہ مسودہ، اور ان کے چہرے جو ہے مرجھا جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کو بہترین طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. My dear respected elders and brothers, this fikr, the concern that we have for our kids, it's not something that we come up with today. It's something that is built into our deen. It is something that is very fundamental. It is something that is the part of our deen. In fact, it is something that we first learn about from our father Ibrahim alayhi salatu wassalam.
And even before him, the first concerned father that we learn about in Quran is Nuh alayhi salatu wassalam. The first concerned father. He was Nuh alayhi salatu wassalam. He was very worried about his son, and he even asked Allah subhanahu wa ta'ala in case of his son. So this worry and this concern that we have for our future generations is not something that we come up with today. It's something that is built into our deen. And that is why, Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, He is teaching us and He is trying to tell us something by telling us again and again about the stories of Anbiya Karam alayhi salatu wasalam, and about the troubles that these Anbiya Karam alayhi salatu wasalam had to face with their kids. The troubles that these Anbiya, these prophets, they had with their kids. Let's say for instance, Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, he was blessed with the most noble kids. Ismail alayhi salam, Ishaq alayhi salam, he was blessed with wonderful kids. But Nuh alayhi salam, not that much, Yaqub alayhi salam, couple of good kids, majority of them were problem kids. So it's very important to know that even if Anbiya Karam alayhi salatu wasalam, even if they had problems with their kids, then me and you, no matter how hard we try and how much we try, we cannot avoid this kind of trouble with our kids. It's the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a part of your life. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala will bless some of us with good kids, and sometimes Allah subhanahu wa ta'ala will bless some of us with the kids that are test for us. This is the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the part of our life. And there is no one such formula that can work for all of your kids. You have to work for all of your kids differently. There is no one such formula. No two kids are going to become same in the future. No two kids. They are not going to become same individuals in the future. Let's say for instance, Hazrat Yaqub alayhi salatu wassalam. As a believer, as a Muslim, I don't believe that Hazrat Yaqub alayhi salam, he treated Yusuf alayhi salam better and he treated his other kids worse. Because Hazrat Yaqub alayhi salatu wasalam is a prophet. He is a prophet. And the basic thing, the first and foremost thing that a prophet do is to live by justice. So if he is better with Yusuf alayhi salam, and if he is worse with other of his kids, then it means he is not living by justice. He is not supposed to be a prophet. You cannot expect this kind of thing from a prophet. Hazrat Yaqub alayhi salatu wasalam, he did his best as a father. But some of his kids, majority of his kids, he had trouble with majority of his kids. But in the end, alhamdulillah, they all made tawbah. So this was the gift of Allah subhanahu wa ta'ala for Yaqub alayhi salam. But at the same time, Allah subhanahu wa ta'ala talked about the son of Nuh alayhi salam in Quran. And the son of Nuh alayhi salam did not make tawbah even in the end. So here, because these people, they are the prophet or they are the Anbiya Karam alayhi salatu wasalam, you think that if you have a good job, it comes with certain benefits, So these Anbiya Karam alayhi salatu wasalam, because they were employed directly by Allah subhanahu wa ta'ala, so this should come with some kind of benefits. And their families should be guaranteed. No. Their families are not guaranteed, their wives are not guaranteed, their children are not guaranteed. And if the family of Anbiya Karam alayhi salatu wasalam, if the family of a prophet is not guaranteed, then how you and me can expect that our families are guaranteed? Even Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, this is one of his most extraordinary hadiths in which he talks, in which he speaks or he talks with one of his daughters. He talks with the mothers of believers. He talks with Fatima Zuhra radiyallahu ta'ala anha. And he says to her, Ittaqillah, ya Fatima ibn Zuhra, ya Fatima ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ittaqillah, fa inni la amliku laki min Allahi shay'a. O Fatima ibn Muhammad, ittaqillah, be careful about Allah subhanahu wa ta'ala. Be watchful. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, because I'm not going to help you in front of Allah subhanahu wa ta'ala. I cannot help you in front of Allah subhanahu wa ta'ala. I don't have any authority in front of Allah subhanahu wa ta'ala, even in your case. As a believer, I believe that Prophet sallallahu alaihi wasallam, he does not do anything short of best to raise his daughters. But at the same time, he is telling his daughter, ittaqillah. Ittaqillah, be careful about Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, he's trying to tell us,
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is the role models of all the fathers in the future, especially the fathers of daughters. Some of you who are sitting here, who are the fathers of daughter, they are obliged and they are honored because they are the continuation of the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because Allah subhanahu wa ta'ala has blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam with multiple daughters. And Allah subhanahu wa ta'ala has given him a pleasure and honor to raise all these daughters. He had sons, but they all died in early age. But he had the pleasure and honor to raise all his daughters. So you people, alhamdulillah, those of you who are the fathers of daughters, they are the continuation of the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they should take pride in it. They should take honor in it. Nowadays, the idea of having a daughter is changed. Even before Islam, in India or in Arabia, the idea of having a daughter is, if you have a daughter, your face will become like, and how I'm going to face how I'm going to do, what I'm going to do now, and how I'm going to face the community now. This is what you used to do. This is what your usual attitude before Islam. The idea of having a daughter, or the culture of having a daughter, And even in these days, in some of our families, in Muslim worlds, when you are at the hospital with your wife, and your wife is almost died while giving birth, and the child came out, and your mother immediately, she will send you a text message, and she will ask you, is it a good news? Means, is it a good news? Is it a, come on, is it a boy? Is it a good news? Is it a boy? And then you don't respond her, and then she will text you again, inshallah, next time. Don't worry, inshallah, next time, as if this daughter is of different jinns. It's something very disgusting. So this is the idea of having a daughter nowadays. Even though we should take honor and we should take pride in it. And Allah subhanahu wa ta'ala, He complains in Quran about all those people. Allah subhanahu wa ta'ala says, when their daughters are born, Wallah wajhahu muswadda, their faces, they turn black, as if the clouds are hanging over their faces. So now before we worry about our children, we need to worry about our own selves. That what do we like as a parent? Before we worry about our kids, before we worry about our children, we need to worry about our own selves. That what do we like as a parent? This is a pretty big problem, and we have to deal with that problem first. But anyways, I was saying, that this concern that we have for our kids, this concern that we have for our children, it's something that is built into our deen. It is something that is the fundamental aspect of our deen. It is something that is the part of our deen. And it is something that we Muslims were very good at for centuries and centuries. Even though the world has changed since the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam, but the success that we Muslims had in raising our kids, in raising our children, were relatively better until now. There is something changed in this world that has changed the whole world drastically. There is something changed in this world. It has not just affected how the government runs nowadays. It has not just affected how the industry runs nowadays. It has not just affected how the money runs nowadays. It has not just affected how nations deal with each other nowadays. It has also affected what is happening inside our homes. Not in just a Muslim house, in every single house. What family looks like now, it never looked like before in the entire human history. How children are raised now, they have never been raised like this before in the entire human history. So there is something changed drastically and dramatically in this world. Globalization and the advancement of mass communication and the extreme form of consumerism. I won't say capitalism. The extreme form of consumerism, it has invaded in our mentality. It has made itself in our homes. Let me try to give you an example. Let me try to tell you what I'm trying to say with an example. You have children, mashallah. Most of you have children. So let me ask you this question. What do they ask you for the most? What do they ask you for the most? What do they ask you for all the time? Money. Oh. iPhone, iPads, iPod. Now this kid, where did he get the idea of iPhone or iPad or iPod? This kid, where did he get the idea of iPhone or iPod or iPad?
Did he see iPhone or iPod or iPad in his dream? Was he like Yusuf alayhi salatu wasalam? He dreamt about 11 stars and one moon, and then he discussed this thing with his father. So your child, he saw in his dream, and he say, Ya abati inni ra'aytu tufahan ala hatifin. Oh father, I saw a dream and I saw an apple on my mobile in my dream. And then he is discussing this thing with you. From where he get this idea of iPhone or iPad? From his friends. Or either he watched it on TV. We expose our kids to the media. And in this media, they are basically told to beg us to get them their things, to get them all these things. They are asking for Snickers, then they are asking for different t-shirts, then they are asking for toys. And by the way, they are not the only victims of this media. We are the victims of this media as well. All of a sudden, you feel like you are really a high-class citizen, or you feel like you are really worthy human being if you are wearing an expensive watch. All of a sudden, you will feel like you are now high-class citizen, and you are more worthy as a human being. The moment you come out of Apple store with an iPhone 5 in your hand, you feel like you are more handsome now. You become more cool now. You don't know what happened, but something happened. Now you become more handsome. You become more cooler now. So, we actually assume that our worth as a human being is these products. You are worthless, if you don't have good branded clothes to wear, if you don't have iPhone, if you don't have this toy or that toy, then you are worthless. You are not equal to that specific person because the things that this person has is better than the things that you have. So you are worthless and you are not equal to that specific person. And our children are raised in such a way that they think that their worth are these products. Their worth is the houses they are living in. Their worth is the cars their parents are driving and they are dropping off at school. Their words are the book bags, are the brand of the book bags they are wearing. So our kids are raised in such a manner that now they believe that their worth is all these products. And on top of that, we actually don't know the meaning of success. What is it meant to be successful? What is it meant to be successful? What do you mean by success? Even 30, 40, 50 years ago, the vast majority of Muslims, 30, 40 years ago, they have this idea of success that if you did not get an opportunity to get a good education, now you will put all your effort in getting your children good education. If you did not get a good opportunity to get a good education, now you're going to put all your effort in getting your children good education. If that means that you have to rent an apartment or you have to rent a flat and you have to live uncomfortably so that your children can get good education, you will do so. And if that means that you have to take insane amount of money for loans to get your children enrolled in expensive private schools, you will do so that they can get good education. So no, the idea of our success is to get good education. And this is something that, the children in this society, they have been told this over and over again by their parents that you have to have good education. You will be a failure if you do not get a good education. You have to finish your college, then you have to finish your university, then you have to do this, and then you have to do that. Especially in Indo-Pak subcontinent, if you are not a surgeon, then you are a failure. If you are not a physician, then you are a failure. You cannot expect anything from this dunya if you are not a doctor. Cannot expect anything. The only thing that is left for you is akhirat. You cannot expect anything from this dunya if you are not a surgeon. Don't be a dentist. Don't even bother with that. Don't be a dentist. They are humiliating. Don't be a dentist. And you know why this specific segment of our community, why they are so crazy for us to become a doctor? Why they want all of us to become a doctor? Because it pays you most. Not because you will get a chance to serve humanity, not because you will get a chance to save human lives, because it pays you most. If today a bus driver, he gets as much salary as a doctor, this specific segment of our community, they won't even bother you to become a doctor. They won't even bother you to become a doctor. Now, there is no hirs that our child should become a doctor so that he can serve humanity or so that he can save human life. These parents, they are very happy when their children becomes doctor. They are very happy. They are very happy when their children becomes doctor. But if the same child, if he tells his parents that now
I am going to the borders and I will serve there as a doctor for 3 years, or I am going to the flood-rated areas and I will serve there for 3 years. As a doctor, I will serve there for 3 years, and I will go to Pakistan, and I will go to Bangladesh, and I will go to Somalia, and I will serve there as a doctor for 3 years. The same parents, they will tell you, subhanallah, what are you doing? We have put all our money in to make you a doctor, and now you are saving lives all for free? Why are you saving lives all for free? So, for us, the idea of success, it becomes money. The idea of education is to have a career that can pay you most. You are successful if you have a lot of money. You are successful if you have an education in what field? A field that can pay you most. So everything comes back to money. And then we say that there is something wrong with our children. We need to look ourselves into the mirror first. So may Allah subhanahu wa ta'ala gives us tawfiq to understand whatever we have learned today. And may Allah subhanahu wa ta'ala gives us tawfiq to act upon whatever we have learned today.